اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، اذ جعل فیکم انبیاء جب بنائے پیدا کیے، فیکم تم میں، انبیاء وجعلکم ملوکا اور بنایا تمہیں بادشاہ، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین اور دیا تمہیں ما وہ کچھ لم یؤت احدا من العالمین جو نہیں دیا گیا کسی ایک کو بھی جہان والوں میں سے۔ سورۃ المائدہ جس کا دعویٰ تھا مسائل اربعہ، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد، اور جس کے 10 باب تھے، 10 ابواب پر مشتمل یہ صورت تھی۔ ان میں سے ہم 3 باب پڑھ چکے ہیں، ابھی جو آیت پڑھی یہاں سے 4تھا باب شروع ہوتا ہے۔ اس 4تھے باب میں کیا چیز ذکر ہے؟ اس میں ذکر ہے اللہ کے حکم میں سستی کرنے والوں کا تذکرہ ہوگا، بطور مثال کے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ حرکتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو آئیے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر، اذ جعل فیکم انبیاء، جعل بمعنی خلقا، ٹھیک ہے نا، ہاں، جب جعل فیکم پیدا کیے تمہارے اندر، انبیاء مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہزاروں انبیاء ان میں آئے ہیں بنی اسرائیل میں۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اور بنایا تمہیں بادشاہ، تمہیں سربراہی دی، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ اور تمہیں وہ کچھ دیا کہ جو نہیں دیا کسی ایک کو، من العالمین جہان والوں میں سے۔ تم میں انبیاء پیدا کیے، فرمایا کسی کا اچھے لوگوں کی اولاد ہونا بھی اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے، کہ اس کے لیے اس سے دین سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک بندہ ایک جاہل کے گھر میں پیدا ہو اور ایک بندہ ایک عالم دین کے گھر میں پیدا ہو، بہت بڑا فرق۔ ایک بندہ ہے وہ ایک بے دین کے گھر پیدا ہو، ایک جو ہے وہ اللہ کے ولی کے گھر پیدا ہو۔ تو اچھا بڑا میسر آنا، سرپرست کا اچھا مل جانا، نگران کا اچھا مل جانا بھی اللہ کا کیا ہے؟ انعام اور احسان ہے۔ اور پھر سربراہ ایسا کہ جن سے اونچا ہے ہی کوئی نہیں، انبیاء، فرمایا یہ میری نعمت ہے، یاد کرو کہ جب اللہ نے تم میں کیا پیدا کیے؟ انبیاء پیدا کیے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اور بنایا تمہیں بادشاہ۔ تو تمہیں بادشاہ، اب یہ آپ کہیں گے جی بادشاہ تو ہم سارے نہیں بن سکتے ہیں، کوئی اکا دکا ہی ہمیں بنے گا۔ تو میرے شیخ فرماتے ہیں آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی قوم کا کوئی بادشاہ یکے بعد دیگرے حکومت کرتا آئے تو لوگ کہتے ہیں اتنے سال ہو گئے پٹھان حکومت کرتے آئے، تو پٹھان سارے ہی نہیں، کوئی اکا جا کے کیا بنتا ہوگا؟ صدر یا وزیر اعظم بنتا ہوگا۔ اتنے عرصے سے جی مغل کی حکومت آئی ہے، مغلوں کی، تو مغل سارے ہی حکومت نہیں، ان میں کا ایک بندہ، تو خاندان کا ایک سربراہ
قوم کا، گویا کہ وہ سارے ہی کیا ہو گئے ہیں؟ حاکم ہو گئے ہیں۔ یا دوسرا معنی میرے شیخ فرماتے ہیں کہ گھر اپنا ہو، خوراک اپنی ہو، پانی اپنا ہو، گھر اپنا ہو، خوراک اپنی ہو، پانی اپنا ہو، یہی بادشاہت ہے۔ کیا ہے؟ یہی بادشاہت ہے۔ تمہیں زمین تمہاری تھی، خوراک تمہارے لیے تیار آتی تھی، تم اس میں کسی کے محتاج، پانی تمہارے لیے چشمے جاری کر دیے پتھروں سے، پانی تمہارا اپنا ہے۔ تو اب بتاؤ بادشاہت یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور میرے شیخ نے جو بات کی ہے، یہی بات امام قرطبی رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ، امام راغب رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، تفسیر ابن جریر نے بھی نقل کی ہے۔ ذرا دیکھیے، میں پڑھتا ہوں عبارت۔ امام قرطبی فرماتے ہیں من استغنا عن غیرہ فہو ملک، ملک بادشاہ، فرشتہ نہیں۔ من استغنا عن غیرہ فہو ملک، جو دوسرے کا محتاج نہ ہو وہ کیا ہے؟ ہاں، ہمارے پشتو میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، ززان لصوبہ ہے موئی، تو جو دوسرے کا محتاج نہ ہو وہ خود مستقل ایک صوبہ ہے، وہ اپنا بادشاہ ہے۔ تفسیر قرطبی۔ امام راغب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس کو اپنی سیاست حاصل ہو اپنے نفس کی، چاہے اس کو حکومت ملے یا نہ ملے، اپنے نفس میں وہ آزاد ہو، اقتدار ہو یا نہ ہو، وہ بادشاہ ہے۔ اور امام رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کبیر میں بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل من کان مستقلا بامر نفسه ومعیشته ولم یکن محتاجا فی مصالحہ الی احد فہو ملک۔ یہ جملے حاشیے میں لکھو، یہ انشاءاللہ آپ کو بہت کام دیں گے۔ فرمایا من ملک کل من کان مستقلا بامر نفسہ، جو اپنے نفس میں مستقل با اختیار ہو، اپنی معیشت میں خود مختار ہو، وہ معیشتی وَلَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا فِي مَصَالِحِهِ، اور اپنے مصالح میں، مصلحتوں میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وَلَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا فِي مَصَالِحِهِ إِلَىٰ أَحَدٍ فَهُوَ مَلِكٌ، پس وہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ اور امام ابن جریر نے ایک اور بڑا پیارا معنی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کل من ملک بیتا و خادما او و امرأتا فہو ملک۔ کل من ملک بیتا، جو اپنے گھر کا مالک ہو اس کو گھر ملے، و خادما، اس کو خادم ملے، و امرأتا، اور اس کو بیوی ہو، اسی گھر ہو، نوکر بھی ہو اپنا اور بیوی بھی ہو، فہو ملک۔ یہ کیا ہے؟ اب میرے خیال سے آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، جب بنائے تم میں انبیاء، نبی پیدا کیے تم میں، وجعلکم ملوکا، اور بنایا تمہیں بادشاہ، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور دیا تمہیں وہ کچھ جو نہیں دیا جہان والوں میں سے کسی ایک کو۔ اللہ، جہان والوں میں من اور سلوہ کس پہ اترتا رہا؟ جی، ان کے علاوہ کسی اور پر اترتا رہا؟
ما لم یؤت احدا من العالمین. ٹھیک ہے نا؟ بادلوں کے سائے میں پھرتے ہو، تم پہ سایہ کیے ہوئے ہیں بادل، کہ اب بھی نہیں سمجھتے ہو؟ یاد کرو آگے جی. اب یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس زمین میں، المقدسۃ، اس مقدس زمین میں، کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ولا تردوا ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ پلٹو اپنی پشتوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پس پلٹو گے نقصان اٹھانے والے ہو کر. کون سی بستی مراد ہے؟ سرزمین شام. کون سی؟ فلسطین، بیت المقدس، یہ سب کچھ اسی میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی جگہ بیت المقدس لکھا ہو تو بیت المقدس تو صرف ایک جگہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پورا ملک تم نے لینا ہے. کہا داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین پر. مقدس اس لیے کہ کئی نبیوں کا مسکن ہے. ہاں، امام ابن جریر حضرت قتادہ سے فرماتے ہیں ہی الشام، الارض المقدسۃ دمشق و فلسطین و بعض الاردن. دمشق، فلسطین اور اردن کا بعض علاقہ، یہ سب اس میں شامل ہے. اس مقدس زمین کی طرف جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ. اس میں داخل ہونے کا کیوں حکم دیا؟ بھائی جہاد کرو. وہ قوم عمالقہ نے قبضہ کی ہوئی تھی اور ان کو مار بھگایا تھا. جاؤ لڑو اور ان سے وہ سرزمین کیا کر لو؟ واپس لے لو. اب دیکھنا ذرا ہوتا کیا ہے. داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں، ملک میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، پشتوں پہ نہ پھرنا. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پس لوٹو گے خسارہ اٹھانے والے ہو کر. قالوا یا موسیٰ، تو کہنے لگے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں تو بہت طاقتور زوراور قوم ہے. اس میں قوم کیسی ہے؟ بہت طاقتور زوردار قوم رہتی ہے ادھر. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے. حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نکلے وہ جابر قوم اس سے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہ نکلیں گے اس سے تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس ہم کیا ہونے والے ہیں؟ داخل ہونے والے ہیں. دلیری کی بھی انتہا ہے. ان کی سرزمین ہے، جاؤ مقدس سرزمین ہے، وہ لڑو اور اپنی زمین اپنا ملک کیا کرو؟ فلسطین لے لو واپس. کہنے لگے اس میں بڑی طاقتور قومن جبارین کا معنی تفسیر قرطبی نے لکھا ہے اے عظام الاجسام طوالا، اے عظام الاجسام، بڑے بڑے جسموں والے، لمبے 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 تڑنگے. امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقال رجلا جبارا اذا كان طویلا عظیما قویا. جب کہا جاتا ہے نا رجلا جبارا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیسے آدمی کو یہ کہا جاتا ہے؟ اذا كان طویلا، جب لمبا ہو.
عظیماً قویہ، بڑے جسے والا بھی ہو اور طاقت والا بھی ہو۔ تو بنی اسرائیل کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم؟ اس میں قوماً جبارین، بہت زور آور اور لمبے قداور لوگ رہتے ہیں، اور ہم ہرگز بھی داخل نہیں ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکلیں۔ جب تک وہ اس کے اندر ہیں تو ہم نہیں جائیں گے۔ ہاں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہ نکل گئے وہاں سے تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس ہم داخل ہونے والے ہیں۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہا دو آدمیوں نے، دو مردوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا۔ دو قول ہیں۔ یہ دو بندے کون تھے؟ ایک قول حضرت موسیٰ اور ہارون تھے، یہ لیڈر تھے نا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حکم تو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا اور انہوں نے یہ جملے کہے، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کا خوف رکھنے والے، سارے ہی ایک جیسے نہیں تھے۔ تو ان میں دو بندے تھے جن کا ایک کا نام ہے یوشع بن نون علیہ السلام، اور دوسرے کا نام ہے کالب بن یوقنا، کاف کے ساتھ، کالب، کش والا کاف، کالب بن یوقنا۔ یہ دو پرہیزگار آدمی تھے جو اللہ کا خوف بھی رکھتے تھے، اور انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعام بھی کیا تھا۔ یہ کیا کہنے لگے؟ یہ اٹھ کھڑے ہو گئے، ادخلوا علیہم البابا، اٹھو داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، جاؤ شام فلسطین کے دروازے سے کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جو ہی تم داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس تم غالب آنے والے ہو۔ داخل ہو جاؤ، کیا آنے والے ہو؟ کیوں؟ اللہ کی دو باتوں میں تو غور کیے، ایک پیغمبر کا حکم ہے اور دوسرا اللہ نے فرما دیا میں نے تمہارے لیے لکھ دیے، کتب اللہ لکم، داخل ہو جاؤ، تم کیا آنے والے ہو؟ غالب آ جاؤ گے۔ اور اللہ نے یہ شرط لگائی کہ وہ پلٹنا نہیں، پلٹو گے تو پھر یہ شرط ختم ہو جائے گی۔ تو کیا ہوا؟ اور کہنے لگے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ فتوکلوا علی اللہ نہیں فرمایا، بلکہ جار مجرور کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا حصر کے لیے، کہ خاص اللہ ہی پر توکل و بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا، تو کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، پکی بات ہے، پہلے کہا ہم داخل نہیں ہوں گے، ادھر کہا کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ انا لن ندخلها ابدا، بے شک ہم ہرگز بھی داخل نہیں ہوں گے اس بستی میں کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ قوم اس میں ہے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، پس جا تو اور تیرا رب، فقاتلا، پس دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو ادھر ہی بیٹھنے والے ہیں۔ زمون خو سمے نشتے او تاسو ورشید اللہ، ہمارا تو بس نہیں چلتا، آپ چلے جائیں اور آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، چلے جائیں آپ کیا کریں؟ لڑے ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ اندازہ لگاؤ اس جواب کی توقع ہو سکتی تھی ان سے؟ یہ جواب جب انہوں نے دیا تو سنیے، اللہ قال، تو موسیٰ علیہ السلام بھی آخر تنگ آ گئے نا، تو کہنے لگے رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے رب، لا املکو، میں اختیار نہیں رکھتا مگر اپنی جان اور اپنے بھائی کا، میرا بس اپنے اوپر چلتا ہے، تو یا میرے ساتھ میرا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ بھائی کو اس لیے بھی شامل کیا کہ وہ پیغمبر تھے، کیا تھے؟ اور ان کے ساتھ شریک کار تھے۔
تو یہ میری بات مانیں گے، باقی ان پہ میرا بس سمجھانا تو میں نے تھا، وہ میں نے سمجھا دیا۔ فرمایا فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس تو ہی فیصلہ کر ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ التجا اور اب رب کی طرف سے جواب آیا، قال فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، پس بے شک حرام ہے وہ بستی ان کے اوپر 40 سال تک۔ آیت کے اندر کئی توجیحات ہیں، صرف میں 2 پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا اللہ نے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، بے شک وہ بستی ان پر کیا ہے، حرام ہے، کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ یتیہون فی الارض، سرگرداں پھرتے رہیں گے، ہاں فی الارض، زمین میں۔ جب اللہ کی طرف سے یہ بات آئی تو نبی علامہ عبد الماجد دریابادی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی ہمیشہ مروت اور شفقت کا پتلا ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو پھر دل میں تو اللہ نے فوراً تسلی بھی دے دی، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے موسیٰ فاسق قوم پہ افسوس نہ کرنا، جانے دو۔ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا داخل ہو، انہوں نے کہا نہیں داخل ہوتے، تو اللہ نے کہا اب وہ بستی ان پر کیا ہو گئی ہے، حرام ہو گئی ہے 40 سال تک۔ تو اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ ان آیتوں میں تعارض لگتا ہے، پہلے تو کیا کہا تھا، کتب اللہ لکم، اللہ نے وہ تمہارے لیے لکھ دی ہے، جب لکھ دی ہے تو فرمایا محرمتن، حرام قرار دی گئی ہے۔ تو مفسرین کرام نے کئی حوالوں سے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں کتب اللہ شرط تھا کہ تم جہاد کرو گے، لڑو گے تو یہ ملے گی۔ اس کتب اللہ کو مشروط کیا تھا کہ تم لڑو گے اور ان سے مقابلہ کرو گے تو پھر اللہ تمہیں دے گا۔ لیکن جب اضافات شرط فاتل مشروط، شرط جب نہیں پوری ہوئی تو مشروط بھی نہیں ملے گا۔ سمجھ آ گئی؟ شرط نہیں پوری کی انہوں نے، کہاں داخل ہوئے؟ داخل ہونے کے بجائے تو کہتے ہیں ہم تو ادھر ہی بیٹھے رہیں گے، آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم سے نہیں لڑا جا سکتا۔ ہاں اگر وہ قوم خود بخود وہاں سے نکل جائے تو پھر ہم داخل ہونے کے لیے کیا ہیں، تیار ہیں، پھر ہم چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال سنیے آیت کہاں سے ہے۔ فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، 40 سال تک تم ادھر ہی اب گھومتے رہو گے، باہر نہیں نکل سکتے ہو، ٹھیک ہے، ادھر ٹکرے مارتے رہو گے۔ ان 40 سالوں میں کچھ تو تمہارے ویسے ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور بعد میں کچھ دوسرے آئیں گے، وہ ہمت کریں گے تو پھر بستی بھی اللہ ان کو لٹا دے گا، دے دے گا۔ فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، حیران و سرگرداں پھریں گے زمین میں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس تو افسوس نہ کر فاسق قوم پر۔ آگے جی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پڑھ کے سنا ان کو واقعہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، بالحق، سچائی کے ساتھ سنا ان کے اوپر۔ یہاں سے باب شروع ہوتا ہے 5واں۔ اس باب میں بیان ہے جزاء الظالم
ظالم سے بدلہ لینا، ٹھیک ہے نا؟ ظالم سے کیا لینا؟ آئیے ذرا سنیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ پڑھ کے سنا ان کے اوپر، نبأ خبر، کس کی؟ ابن آدم، آدم کے دو بیٹوں کی۔ یہ دو کون سے تھے؟ حابیل اور قابیل، ٹھیک ہے؟ اذ قربا قربانا، جب قربان نیاز دی دونوں نے، نیاز قربانی سے مراد صرف مذبوحہ نہیں ہے کہ سب جانور ذبح کیا، یہ ہماری اصطلاحی قربانی جو عید الاضحیٰ میں کی جاتی، یہ مراد مطلقاً اللہ کے نام کی نیاز دینا ہے اللہ کے لیے۔ وہ جانور بھی ہو سکتا ہے، وہ غلہ، گندم یا کچھ اور خوراک بھی ہو سکتی ہے۔ تو سنیے، اور قربانی اس لیے کہا کہ یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا اذ قربا، جب دونوں نے دی قربان النیاز، قربانی دی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو قبول کر لی گئی ایک سے اور نہیں قبول کی گئی دوسرے سے۔ امام ابن کثیر نے ایک لمبی تفصیل لکھی ہے کہ قابیل کی بہن کا نکاح ہونا تھا حابیل سے، اور حابیل کی بہن کا نکاح ہونا تھا قابیل سے۔ قابیل نے چاہت کا اظہار کیا کہ حابیل کی بہن، میری بہن حابیل کے نکاح میں نہ جائے، بلکہ یہ چاہت تھی کہ مجھے یہی اپنی بہن مل جائے، حالانکہ یہ تو حرام تھا، ممنوع تھا۔ اس کو اپنے بھائی سے بس حسد پیدا ہو گیا۔ انہیں کہا گیا کہ ایسا کرتے ہیں، تو بھی قربانی پیش کر اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش کرتا ہوں، جس کی قبول ہو جائے سمجھو وہ بات پر سچا ہے، حق پر ہے۔ قابیل نے اپنی قربانی میدان میں رکھی، حابیل نے اپنی قربانی میدان میں رکھی، اور اس وقت قربانی کی قبولیت کی نشانی کیا ہوتی تھی؟ آگ آتی اور کھا جاتی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کا جو کچھ رکھا ہوا تھا جوں کا تو پڑا رہا، منظور نہیں ہوا۔ اتنی بڑی نشانی کے بعد اس کو دل سے یہ باتیں نکال لینی چاہیے تھی اور سر تسلیم خم کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ اور بگڑ گیا اور بھائی سے کہنے لگا اب تو میں تجھے قتل بھی کروں گا۔ تو بھائی نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، کہا کہ تو قتل کرتا ہے تو کر، میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ سنیے ذرا، فرمایا اذ قربا قربانا، جب قربانی کی دونوں نے قربانی، فتقبل من احدہما، پس قبول کر لی گئی ان میں سے ایک سے، ولم یتقبل من الآخر، اور قبول نہیں کی گئی دوسرے سے یعنی قابیل سے۔ قال، تو قابیل نے کہا لأقتلنک، البتہ ضرور میں تجھے قتل کروں گا۔ قال، تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ قبول کرتا ہے کس سے؟ جی، متقین سے اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ متقین سے قبول کرتا ہے، اور تو بھی اپنے اندر تقوی پیدا کر تو اللہ تیری بھی کیا کر لے گا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، ہاں یہ آپ کی مرضی ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں کہ انما یتقبل اللہ، وہ لکھتے ہیں لِأَنَّ حُصُولَ التَّقْوَى شَرْطٌ فِي قبول الْأَعْمَالِ، تقوی اعمال کے قبول ہونے میں کیا ہے؟
انما یتقبل اللہ من المتقین۔ وحقیقت التقوی امور احدها ان یکون علی خوف ووجل۔ تقوی کی حقیقت کئی امور ہیں، ایک ان میں یہ ہے ان یکون علی خوف ووجل، خوف اور ڈر کے ساتھ ہو، من تقصیر نفسہ فی تلک الطاعہ، یہ خوف اور خطرہ ہو کہ اس اطاعت میں میری کمی آئے گی، کر تو رہا ہوں عمل لیکن یہ کیا ہے، پھر بھی کمی رہ جائے گی۔ ما عبدناک حق عبادتک، من تقصیر نفسہ فی تلک الطاعۃ۔ وثانیہا ان یکون فی غایۃ الاتقاء، حد درجہ تقوی میں ہو، بچنے والا ہو اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور غرض سے، حد درجہ بچنے والا ہو اس طاعت میں۔ وثالثها ان یتقی ان یکون لغیر اللہ تعالی فیہ شرکۃ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سے حد درجہ برتتا ہو کہ اس طاعت اور فرمانبرداری میں کہیں غیر اللہ کی شراکت نہ آ جائے۔ جب عمل اس نیت اس طریقے سے کیا جائے گا تو وہ کیوں نہیں قبول ہوگا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ آگے جی، اور امام ابن عطیہ تفسیر قرطبی کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں المراد بالتقوی ہا ہونا اتقاء الشرک، یہاں تقوی سے مراد شرک۔ تو کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے کے عقیدے میں گڑبڑ تھا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو بڑھائے گا الی میری طرف یدک اپنا ہاتھ، لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدیا، نہیں ہوں میں پھیلانے والا بڑھانے والا ہوں اپنا ہاتھ الیک تیری طرف، لاقتلک تاکہ میں تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ اور اگر تو مجھے قتل کرے گا تو سن لے، انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی، کہ تو بوجھل ہو میرے گناہ سے، و اسمک، اور اپنے گناہ سے، فتکون من اصحاب النار، پس تو ہو جائے آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ دونوں سے بوجھل ہو جائے، دونوں کا گناہ اٹھائے۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ایک دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ تو کیا مطلب ہے یہاں میرے گناہ سے مراد میرے قتل کا گناہ۔ ہاں، کیا گناہ؟ میرے قتل کا گناہ، اور تیرا اپنا وہ گناہ جس کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے تیری قربانی بھی قبول نہیں ہوئی، وہ گناہ اپنا تیرا، وہ بھی تجھ پہ پڑے اور میرے قتل کا گناہ بھی تجھ پر پڑے۔ قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان تبوء باسمی و اسمک، اے و اسمک السابق الذی لم یتقبل بسببہ قربانک، وہ گناہ جس کی وجہ سے تیری قربانی قبول، ہاں تیرے اپنے گناہ بھی تجھ پہ پڑے اور میرے قتل والا
یہ اوپر سے یہ بھی اٹھا لے آگے، اور تو جہنمی ہو جائے اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ اتنی خوبصورت گفتگو بھائی کی سن لینے کے بعد اس کے اندر تو کوئی ترس، کوئی رحم، کوئی تو نرمی آتی، لیکن کیا ہوا؟ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، پس آراستہ کر دیا، مزین کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے قتل اخیہ، اپنے بھائی کو قتل کرنا، فقتلہ، پس اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، پس ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ کرتے کرتے نتیجہ بئیں جا رسید کہ اپنے بھائی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اللہ، فبعث اللہ غرابا، پس بھیجا اللہ نے کوا۔ یہاں ایک بات ذرا ذہن نشین کر لیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تفسیر البحر المحیط معالم التنزیل ابن کثیر کبیر، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیت قرآنی ایسی ہے کہ اس امت میں اس پر صرف حضرت عثمان ابن عفان نے عمل کیا ہے۔ اس امت میں اس آیت پر صرف حضرت عثمان ابن عفان نے عمل کیا ہے کہ قدرت طاقت کے باوجود، اقتدار کے باوجود باغی آئے ہیں، وہ مار رہے ہیں اور یہ نہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور نہ کسی کو اٹھانے دے رہے ہیں۔ قال ابو ایوب السختیانی ان اول من اخذ بهذه الآیة من هذه الامة عثمان بن عفان۔ سوال تو یہ کہ آپ کی شریعت میں تو یہ اجازت ہے کہ آپ کو کوئی مارے تو اپنے دفاع میں آپ کیا کرو؟ مارو، دفاع کرو۔ اس کا جواب دیا امام رازی رحمہ اللہ اور معالم التنزیل میں، وہ کہتے ہیں وَهَذَا فِي الشَّرْعِ جَائِزٌ لِمَنْ أُرِيدَ قَتْلَهُ، لمن ارید قتلہ ان ینقاد ویستلم طلبا للاجر، کہتے ہیں اس کی بھی گنجائش ہے، آپ بدلہ لیں، یہ بھی گنجائش ہے، لیکن اگر اللہ سے اجر کا طلبگار ہے اور ایک بندہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تو اس کی بھی اس کو کیا گنجائش ہے۔ ایک دوسری بات کہ بھائی اگلی آیت میں اس کے بارے میں بتلایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر جہاد فرضی اس لیے کیا ہے کہ بھائی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے، تمہیں کوئی مارے تو تم کیا کرو؟ مارو، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بھی گنجائش۔ میں نے یہ صرف حوالے آپ کے علم کے لیے لکھوا دیے، ذرا سنیے آیت کو۔ لَئِن بَسَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، پس مزین کر دیا، راستہ کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل، پس اس نے اس کو قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پس اللہ نے بھیجا کوا۔ کیا بھیجا؟ کوا بھیجا۔ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین کو ریدنے لگا، کھودنے لگا۔ بحث اصل میں قرید کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ دکھائے اس کو، بتائے اس کو کس طرح وہ چھپائے اپنے بھائی کی لاش۔ قال، کہنے لگا، یا ویلتا، ہے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں اس سے بھی عاجز آ گیا کہ میں ہوتا اس کوے کی طرح۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، پس اپنے بھائی کی لاش چھپاتا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، ہو گیا شرمندہ اور پیشمان ہونے والوں میں سے۔
بھائی کو قتل تو کر دیا، وہ اس کی لاش پڑی ہے، پہلا قتل ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو کہاں لے کے جاؤں، کیا کروں اس کا؟ اللہ نے 2 کوے بھیجے، لڑے آپس میں، فبعث اللہ غرابا فقاتلا یا فقتتلا، دونوں لڑ پڑے، فقتل احدہما الآخر، دوسرے نے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، ایک کا وہ مر گیا نیچے پڑا، دوسرے نے 5 پنجوں سے، چونچ سے زمین کو ریدنا شروع کی، کوریدی، کھڈا بنایا، اس مرے ہوئے کوے کو بیچ میں ڈالا اور اوپر سے کیا ڈال دی؟ یہ منظر دیکھا، نے کہا اوہ، میں تو اس سے بھی گیا گزرا ہوں، کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اس وقت شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ کوے کے ذریعے ہی کیوں سمجھایا؟ علماء اپنی اپنی حکمتیں ذکر کرتے ہیں، لیکن میرے شیخ اس کی حکمت ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پرندوں میں کوا سب سے حیادار پرندہ ہے۔ کیا ہے؟ سب سے حیادار پرندہ ہے، اور آج تک کسی نے اس کو جمع میں نہیں دیکھا ہے اپنی مادہ کے ساتھ۔ تو اللہ نے انسانوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے جس کو استعمال کیا وہ بھی کیا تھا؟ حیادار تھا۔ اور اللہ کو حیاناک، حیادار انسان کیا ہے؟ پسند ہے۔ حیا جس چیز میں پیدا ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ مرد بے حیا ہو جائے تو دیکھ لو، کسی کام کا نہیں، بدرنگ، بدصورت اور بدنما ہو جاتا ہے۔ عورت کی خوبصورتی اور حسن سارا اس کی حیا میں ہے، جس وقت حیا کی چادر وہ پھینک دیتی ہے وہ بدنما ہو جاتی ہے۔ حیا انبیاء کی صفت ہے، اور حیا ایمان کا ایک بہت بڑا عظیم شعبہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تو حیا نہ کرے پھر جو مرضی ہے کر۔ حیا نہیں کرتا، اب مرضی ہے کر، مطلب یہ ہے یہی تو چیز تھی کرنے کی، وہ تو نے نہیں کی، اب مرضی ہے کر۔ تو فرمایا اس نے بھائی کی لاش کو تو چھپایا، اور فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، ہو گیا پیشمان، شرمندہ، ندامت والوں میں سے۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، اور اس وجہ سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر کہ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، کہ جس نے بھی قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے، او فساد فی الارض، یا بغیر کسی فساد کے زمین میں، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پس گویا کہ اس نے قتل کیا سارے لوگوں کو۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، اس کا مطلب ہے، مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے، ذالکہ سے اشارہ کس کی طرف؟ اس وجہ سے، یہ کس وجہ سے؟ فرمایا اس وجہ سے، ذالکہ اشارہ ہے قاتل کی طرف، اور کتبنا کا مفعول القصاص مقدر ہے۔ تو آیت کا معنی یہ ہوگا وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، اور اس قاتل کے اس قتل کرنے کی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل القصاص، ہم نے بنی اسرائیل پر کیا فرض کر دیا؟ قصاص فرض کر دیا۔ یہ قصاص اس لیے ہے، پہلا قتل ہوا ظلماً، تو ہم نے اس ظلم کا دروازہ روکنے کے لیے کیا کر دیا؟ نمبر 2 کہ ذالکہ کا اشارہ ہے حابیل کے چپ کر کے بیٹھنے کی طرف۔ کس کی طرف؟ کہ وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، اور دوسرا ان کو کیا کرتا رہا؟ قتل کرتا رہا۔
تو ایک خاموش ہو کے بیٹھا رہا اور دوسرا مارتا رہا. تو اب آیت کا معنی ہے مقدر نکالو کتبنا کا مفعول الجہاد یا القتال. اب آیت کا معنی یہ ہوگا وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا الْقِتَالَ عَلَى بَنِي اسرائیل. ہم نے بنی اسرائیل پر قتال اس وجہ سے فرض کیا. من اجل ذالک، اس بندے کی وجہ سے کہ دیکھو یہ ایک بندہ چپ کر کے بیٹھا رہا اور دوسرا اس کو کیا کر رہا تھا. تو ہم نے کہا چپ کر کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ دشمن وار کرے تو اس کے وار کا کیا دو، جواب دو. آگے جی وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ. ہم نے لکھا بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا ایک جان کو بغیر کسی جان کے عوض کے، بغیر نفس بغیر کسی قصاص کے، او فساد فی الارض یا زمین میں فساد کے بغیر، یعنی کوئی فسادی بھی نہیں تھا، کوئی بندہ بھی نہیں قتل کیا تھا. تو ایسے پاک باز آدمی کو قتل کرو جس نے قتل بھی نہیں کیا فساد بھی نہیں کیا. تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایسے بندے کو کسی نے قتل کیا گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو کیا کر دیا، قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایسے ایک بندے کو زندہ رکھا یعنی قتل ہونے سے بچا لیا، اس کا دفاع کیا، اس کا تحفظ کیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو پس گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق آئے ان لوگوں کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک ان میں سے بہت سارے بعد ذالک، ان نبیوں کے بعد دلائل کے آنے کے بعد، بعد ذالک فی الارض زمین کے اندر لمسرفون اے مشرکون، زمین کے اندر زیادتی کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جب زیادتیاں کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں تو فرمایا بدلہ ایسے لوگوں کا کیا، ہاں سزا ایسے لوگوں کی یحاربون اللہ، جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں کیا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں. اَن يُقَتَّلُوا، یہ کہ ان کو قتل کیا جائے، او يُصَلَّبُوا، یا ان کو سولی پہ چڑھایا جائے، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ، یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں من خلاف مخالف جانب سے، او ینفوا، یا ان کو دور کر دیا جائے من الارض ملک سے، زمین سے، یعنی ملک بدر کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم کیا ہے، عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فسادی، رہزن، باغی، ڈکیت، ان کی سزا ذکر ہے. یحاربون اللہ، اللہ کے ساتھ لڑتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ تو کوئی نہیں لڑ سکتا، یعنی اللہ کے دین کے خلاف اٹھتے ہیں، نبی کے طریقے اور قانون کے خلاف اٹھتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، چوریاں اور ڈاکے اور قتل اور رہزنیاں شروع کرتے ہیں. تو ان کی سزا کیا ہے، ان یقتلوا، کہ قتل کیے جائیں، یا سولی چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں مخالف جانب سے، یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے، زمین سے دور کر دیے جائیں. کتنی سزائیں ذکر ہیں، 4 سزائیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ 4 سزاؤں میں او کا لفظ ہے، یہ ذکر کیا، یہ تخییر کے لیے ہے، لہٰذا حاکم، قاضی، جج کو اختیار ہے کہ موقع کو اور حالات کو دیکھتے ہوئے ان سزاؤں میں سے جو بھی سزا لاگو کرنا چاہے کر سکتا ہے. فساد وغیرہ کی نوعیت مناسب سمجھے حالات کو، یہ ایک قول ہے.
دوسرا قول مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ او تخییر کے لیے نہیں ہے، تنویع کے لیے ہے کہ ان کے جرم کی نوعیت مختلف ہوگی تو سزائیں بھی کیا ہوں گی؟ مختلف ہوں گی۔ اب دیکھیے کیا مختلف، اگر ایک آدمی نے چوری بھی کی، ڈکیتی بھی کی اور بندہ بھی قتل کیا، بندہ بھی قتل کیا ہے، جیسے مفسرین کے حوالے تفسیر کبیر کا حوالہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کلمۃ او ہا ہونا لیست للتخییر بل ہی لبیان ان الاحکام تختلف باختلاف الجنایات۔ یہاں لفظ او تخییر کے لیے نہیں ہے کہ یہ کرو یا مرضی ہے یہ کرو، بلکہ یہاں لبیان، اس بیان کے لیے یہ کلمہ او لایا گیا ہے کہ احکام مختلف ہوتے ہیں بے اختلاف الجنایات، جرائم کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ اب پہلی صورت صرف بندہ مارا ہو اور مال ان کے ہاتھ نہیں آیا، پہلی صورت بندہ مارا ہو اور مال ان کے ہاتھ نہیں آیا فسادیوں اور باغیوں کے، تو ان کے لیے سزا ہے کہ ان کو بھی قتل کیا جائے۔ یصلبوا دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ بھی مارا ہو، بندہ بھی مارا ہو اور مال بھی لیا ہو، غارت گری بھی کی ہو، رہزنی میں قتل و غارت دونوں کا ارتکاب کیا ہو، تو اس کی سزا ہے کہ اس کو سولی لٹکا دو تاکہ سارے لوگ تماشا دیکھیں، لٹکتا رہے۔ تیسری صورت ہے تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں یا ان کے پاؤں کاٹے جائیں مخالف سمت سے، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، کیا جی؟ دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹا جائے۔ یہ کس صورت میں ہے؟ یہ سزا اس صورت میں کہ صرف مال لوٹا ہو اور جان نہ لی ہو، چوری والی سزا۔ مال لوٹا ہے بندہ تو ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، اور ہاں نہ آئندہ چوری کرے اور نہ ہی راستوں میں لنگڑاتا ہوا رہے، تو یہ ٹھیک رہے گا۔ آگے جی، چوتھی سزا، مال بھی نہیں لوٹا، بندے بھی قتل نہیں کیے، صرف کوشش اور اقدام کر رہا تھا کہ پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، ناکام ہوا، چوری اور مال اور قتل دونوں نہیں کیے کیونکہ ہاتھ ہی نہیں آئے، لیکن اسی دوران پکڑا گیا، تو ینفو من الارض کا معنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں زمین سے اس فسادی کو ہری پور سے اٹھا کے اگر تم ایبٹ آباد پھینک دو گے تو ادھر بھی یہی کام کرے گا، بدر تو یہی کرو گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں زمین سے دور کرنے کا مقصد ہے اٹھا کے جیل میں پھینک دو، وہ ایک نئی دنیا ہے، کدھر پھینک دو؟ جیل میں پھینک دو، بس یا تو توبہ تائب ہوگا، حاکم دیکھے گا، تو یا تو اندر ہی ٹھیک ملک الموت کے حوالے ہو جائے گا۔ آگے جی، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں عذاب عظیم ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، اس سے پہلے کہ تم قابو پاؤ ان پر،
دیکھو چور پکڑا جائے جی میری توبہ ہے میری توبہ ہے، اس وقت تو کون توبہ نہیں، ہاں آپ کے قابو پانے سے پہلے وہ کیا کر گیا، گرفتار نہیں ہوا، آپ کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا، اس نے ویسے ہی اندر سے تبدیلی پیدا ہوئی اور شرمسار ہوا اور کیا کر لی، توبہ کر لی۔ تو فرمایا فَعْلَمُوا، تو جان لو ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف قرب، تلاش کرو اس کی طرف الوسیلہ، قرب، قرب اللہ کی نزدیکت تلاش کرو، قرب کے ذرائع تلاش کرو۔ وہ قرب کے ذرائع کیا ہیں؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، جہاد کرو اس کے راستے میں، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کیونکہ سب سے مختصر ترین راستہ جنت کا جہاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جمہور مفسرین، بلکہ تقریباً تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں الوسیلہ کا معنی ہے اللہ کا قرب بالاعمال الصالحہ، اللہ کے قریب ہو اعمال صالحہ کرنے سے، وترک المعصیات وترک المنکرات وترک المنہیات، معصیات منکرات اور منہیات کو کیا کر دے، ترک کر دے، اور اطاعتوں پہ عمل کرے تو کیا ہو جائے گا، رب کے قریب ہو جائے گی۔ یہ بالاتفاق اس کا وہ اردو والا وسیلہ نہ سمجھ لینا، اس میں اور اس میں کیا ہے فرق ہے۔ جس طرح قرآن کہتا ہے مکر، ایک مکر اردو اور پشتو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مکر کر رہا ہے، اور ایک مکر عربی میں استعمال ہوتا ہے، دونوں میں کیا ہے فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں مکر کسی اور بولی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں خفیہ تدبیر کو، چال کو کہتے ہیں مکر۔ اب ذرا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معنی کرتے ہیں آیت کا وہی کرتا ہوں۔ اطلبوا الیہ القربى فی الدرجات بالاعمال الصالحہ، اطلبوا الیہ القربى، طلب کرو اللہ کی طرف نزدیکی، قرب، فی الدرجات، درجات میں، بالاعمال الصالحہ، کس کے اندر، کس کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ۔ اور اردو والا وسیلہ جو لوگ کہتے ہیں فلاں کا واسطہ ہے مجھے بخش دے، فلاں کے بے حرمت فلاں، بے جاہ فلاں، اس قسم کے الفاظ کو کم از کم جو حنفی کہلواتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردان اس کو حرام کہتے ہیں، مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں دعا میں وسیلہ ذریعہ وہ کیا ہے، فرمایا للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، فادعوہ بہا، پس اللہ کو پکارو ان پیارے پیارے ناموں کے واسطے سے۔ نہیں، ہاں جی آیت پڑھو بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اسی کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا، دیکھو قرب کا معنی کہاں لکھا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت 57 کھولو، آپ کو ذرا حل ہو جائے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 57، فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اولئک الذین، آیت نمبر ہے 57، 5ویں رکوع کے بعد ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ پکارتے ہیں ان لوگوں کو، یبتغون الی ربہم الوسیلہ،
جو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ وسیلہ کیا ہے کہ ایہم اقرب، کہ کون رب کے زیادہ قریب ہے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں الہ اور حاجت روا سمجھ کے، اللہ فرماتے ہیں ان کی اپنی حالت اور شان یہ ہے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں، وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ کیسے کہ ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے رب کے زیادہ قریب ہے۔ وہ قرب کے ذرائع تلاش کرتے ہیں کہ ہم رب کے قریب ہو جائیں، اور یہ انہی کو کیا بنا رہے ہیں؟ الہ بنا رہے ہیں اور کوئی وسیلہ بنا رہے ہیں۔ آگے جی، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ہو ان کے لیے وہ کچھ جو زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس جیسا اور بھی اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ، تاکہ فدیے میں دے کے اس کو جان چھڑائے اپنی، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، تو ما تقبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زمین کے اندر جو کچھ ہے سارا مل جائے، اتنا اور مل جائے، اور ساری زندگی کے لیے نہیں، صرف قیامت کے ایک دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دینا چاہیں تو قبول، پہلے تو اتنا ہوگا ہی نہیں، اور دوسرا ہو بھی جائے تو قبول۔ ہاں، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا، کشمیر آزاد ہونے تک ادھار بند ہے، دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کشمیر آزاد ہوگا تو ادھار شروع کر دے گا۔ اس کے کہنے کا مقصد ہے اس نے آزاد نہیں ہونا اور اس نے ادھار دینا نہیں ہے، یعنی وہ اس کو محال سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر ان کو زمین بھر اتنا اور خزانہ مل جائے اور یہ جان چھڑانے کے لیے دے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے، یریدون ان یخرجوا من النار، چاہیں گے، ارادہ کریں گے کہ نکلیں آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، اور نہیں ہوں گے وہ اس سے نکلنے والے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا مقیم، دائمی۔ کیسا عذاب ہوگا؟ دائمی عذاب ہوگا۔ آگے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا، پس کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کا ہاتھ، ان کا ایک ایک ہاتھ کیا کر دو۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات میں فاقطعوا ایدیہما کی جگہ ایمانہما ہے، فاقطعوا یعنی ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، تو گویا کہ وہ قراءت اس کی تفسیر بن جائے گی کہ ہاتھ کاٹنا ہے تو کون سا؟ دایاں ہاتھ کاٹنا ہے۔ جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے، بما اس کا، کسبا جو اس نے، جو ان دونوں نے کیا ہے جرم، نکالا من اللہ، عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کو نکال اس لیے کہا ہے کہ نکول کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، تو جب یہ سزا اس کو دی جائے گی تو باقی لوگ چوری کرنے سے کیا کر جائیں گے؟ انکار کر جائیں گے، باز آئیں گے۔ تو سزا دینے کا مقصد لوگوں کو باز رکھنا ہے، سزائیں نافذ ہوں ملک میں تو چوریاں بھی نہ ہوں اور فساد بھی نہ ہو۔ کتنے پیسوں میں 5 روپے چھپائے ہیں، ہاتھ کاٹ سٹو، ٹافی اٹھا کے بھاگ گیا ہے، کم از کم 10 درہم، کتنے؟ ہاں، 10 درہم میں ہاتھ کاٹا جائے گا، یا اس سے اوپر میں، اس سے نیچے ہاتھ۔ سوال یہ کہ کیا ہاتھ کی قیمت 10 درہم ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے لگا لیا؟ یہ تو زیادہ تو اصولی بحث تو آپ اصول فقہ نور الانوار میں پڑھیں گے، اصول شاشی اور حسامی میں، وہ میں یہاں کر بھی نہیں سکتا ہوں، چونکہ اس ایک حدیث میں ہے کہ مہر 10 درہم سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو اس پر کیا کیا ہے، وہ بھی عضو ہے اور یہ بھی ایک عضو ہے، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ گئے علماء کرام۔
تو 10 سے کم میں ہاتھ نہ کاٹے 10 درہم۔ آپ کہیں گے کہ بھائی ایک ہاتھ کی قیمت 10 درہم، بھائی کیا یہ خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا اذا کانت امینتن کانت سمینتن، جب یہ امانت دار تھا تو قیمتی تھا، کروڑوں کا بھی نہیں دے سکتا۔ آپ اپنا ایک ہاتھ کسی کو کروڑ کا دیتے ہیں؟ انگلی بھی نہیں دیتے۔ اذا کانت امینتن کانت سمینتن فاذا خانت ہانت، فاذا خانت ہانت، جب اس نے خیانت کی گر پڑا، ذلیل ہو گیا، اب اس کی قیمت نہیں رہی۔ فرمایا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کاٹ دو ان دونوں کا ہاتھ، نکالا من اللہ، بدلہ ہے اللہ کی طرف سے اس کا جو انہوں نے کمایا، اور نکالا من اللہ، عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکیم حکمتوں والا ہے۔ علامہ امام اصمعی فرماتے ہیں، لغت کا بہت بڑا قابل آدمی گزرا ہے، کہتے ہیں ایک جگہ محفل لگی ہوئی تھی، سارے پنڈ کے بھی لوگ تھے، بیچ میں ایک بدو تھا، پینڈو، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے گفتگو کرتے کرتے یہ آیت پڑھ لی، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو میرے پاس قرآن کا نسخہ تو موجود نہیں تھا، تو میں نے پڑھ دیا واللہ غفور الرحیم، حالانکہ کیا ہے؟ عزیز حکیم ہے، تو بھول کے غفور الرحیم پڑھ دیا۔ تو وہ دیہاتی مجھے کہتا ہے ھذا کلام من، کس کا کلام ہے؟ میں نے کہا ھذا کلام الرحمن، یہ تو رحمان کا کلام ہے۔ وہ کہتا ہے واللہ ھذا لیس کلام الرحمن، اللہ کی قسم یہ رحمان کا کلام ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ رحمان کا کلام ہے؟ کہتا ہے نہیں ہے۔ میں نے کہا حل حفظت القرآن، کیا آپ نے قرآن حفظ کی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا حل قرأت سورۃ المائدہ، کیا آپ نے سورہ مائدہ پڑھی؟ نہ کہا پڑھی بھی نہیں ہے کبھی۔ کہتا ہے میں چونک گیا، میں نے کہا مسجد جاؤ قرآن لے آؤ ذرا۔ جب قرآن لایا گیا میں نے قرآن کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا، تو جب پڑھا میں نے اس آیت پہ پہنچا واللہ عزیز حکیم، جیسے عزیز حکیم پڑھا کہتا ہے ھذا کلام الرحمن، یہ ہے رحمان کا کلام۔ تو میں نے کہا بما عرفتا، حافظ تو نہیں ہے، قاری تو نہیں ہے، سورہ مائدہ تو نے کبھی دیکھی نہیں ہے، تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ کہتے ہیں رحمان کا کلام بے جوڑ بے ربط نہیں ہے، غفور الرحیم کا آیت کے ساتھ جوڑ نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ انہو ان کان غفر ورحم لما قطع، اگر اللہ نے اس کو معاف کیا ہوتا، مہربانی کی ہوتی تو ہاتھ کاٹا نہ ہوتا۔ تو میں نے کہا اس کا جوڑ نہیں ملتا پیچھے کے ساتھ، لیکن جب آپ نے آیت درست پڑھی اور کہا واللہ عزیز حکیم، تو میں سمجھ گیا کہ جوڑ ہے، کہ انہو عزا فحکم فقطع، انہو عزا، وہ غالب ہوا تو فیصلہ سنایا، جب فیصلہ سنایا تو کیا کر دیا؟ ہاتھ کاٹ دیا۔ فرمایا فمن تابا، اور آپ یقین کریں اس بدو کی اس بات سے ایک چیز کا تو نتیجہ ہے، آپ اپنی جگہ کبھی تدبر کرو کہ قرآن کریم اکثر آیات جب ختم کرتا ہے تو واللہ عزیز حکیم غفور الرحیم لطیف خبیر، ٹھیک ہے، ایس اللہ کے اسماء پہ ختم ہوتا ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو کہ اللہ نے اس آیت کو اس صفت پہ کیوں ختم کیا، آپ کو عجائبات ملیں گے۔ قرآن کریم کے اسرار اور رموز آپ دیکھو گے، یہ دیکھ لینا آگے جی۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جس نے توبہ کیا من بعد ظلمہ، ظلم کے بعد، یعنی ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، پس بے شک اللہ اس پہ مہربانی کرے گا، وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
الم تر ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دے گا جسے چاہتا ہے، سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور بخشتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، باب نمبر 7 فیہ تسلیۃ للرسول، نبی علیہ السلام کو تسلی ہے اور اہل کتاب کی قباحتوں کا ذکر ہے اور اتباع قرآن کی ترغیب ہے۔ اے رسول، یا ایھا الرسول، امام راضی فرماتے ہیں یا ایھا النبیوں سے خطاب تو کئی مقامات پر ہے، لیکن یا ایھا الرسول سے پیغمبر کو خطاب صرف 2 مقام پر ہے۔ کتنے مقام پر؟ ایک یہ، ایک دوسرے مقام پہ۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، آپ کو غمگین نہ کرے، آپ کو غمگین نہ کرے، الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو دوڑتے ہیں کفر کے اندر، یعنی کفر کے اندر دوڑتے ہیں۔ کوئی کفر، کوئی سرنگ ہے جس کے اندر وہ دوڑ رہے ہیں، یعنی کفر کے کاموں میں سرگرم ہیں، ان کے لیے کوشاں ہیں، لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا لا یحزنک الذین کفروا، لا یحزنک، آپ کو غمگین نہ کرے وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو دوڑتے ہیں کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا، جنہوں نے کہا، آمنا بافواہہم، ہم ایمان لے آئے، بافواہہم، صرف اپنے منہوں سے کہا، ولم تؤمن قلوبہم، اور ایمان نہیں لائے ان کے دل۔ یہ منافقوں نے بڑی پریشانی پیدا کی ہوئی تھی، ادھر آ کے کہتے ہیں آمنا، اور کام سارا دن کفار کے لیے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، انہی سے دوستیاں، انہی سے پیار، انہی کے ساتھ لگاؤ اور انہی کے لیے کام کرنا، اور ادھر آ کے کیا کہتے ہیں، یہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ایسے بندے پریشانی کے باعث بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ تو سنیے، فرمایا آپ پریشان نہ ہو میرا پیغمبر، آپ تسلی سے رہیں۔ کیوں؟ ذرا سنیے، فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے دوڑنے سے کفر میں آپ پریشان نہ ہو، ہادو، جو یہودی ہوئے ہیں، سماعون للکذب، سماعون لقوم آخرین، سماعون للکذب، بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، سماعون لقوم آخرین، بہت زیادہ کان لگانے والے، کان لگا کے سننے والے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے، لم یأتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئے، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ۔ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہودیوں کا ایک طبقہ منافقین کا تھا، یہ منافقین بھی انہی میں سے تھے۔ یہ ان کے 2 اوصاف ذکر کیے، سماعون للکذب، جھوٹ سنتے ہیں، سماع کہا، سامع نہیں کہا، کیا کہا؟ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جھوٹے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں اور بناتے ہیں۔ اور دوسری بات، آپ کی محفل میں جو آ کے کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لے آئے اور دل ان کے ایمان، تو یہ کیوں آتے ہیں؟ فرمایا سماعون لقوم آخرین، ادھر باتیں سننے آتے ہیں ان قوم کی، اس قوم کی طرف پہنچانے کے لیے، یعنی جاسوسی کے لیے آتے ہیں۔ کس کے لیے آتے ہیں؟ ہاں، سماعون، کان لگا کے آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی تقریر سننا، آپ کا بیان سن کے اصلاح کرنا مقصد نہیں ہے، یہ سن رہے ہیں لقوم، آگے انہوں نے رپورٹ پہنچانی ہے جنہوں نے ان کو بھیجا ہے۔ تو منافق سارا دن اس کام میں استعمال ہو رہا تھا۔ سماعون لقوم آخرین، کان لگانے والے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے۔ وہ دوسری قوم کیا ہے؟ لم یأتوک، جو آپ کے پاس وہ نہیں آتے، ان کو بھیجتے ہیں اور یہ ان کے لیے سن کے پہنچاتے ہیں، اور پہنچاتے بھی پھر یہ حال ہے کہ خوب بنا کے پہنچاتے ہیں۔ یحرفون الکلمہ،
پھیرتے ہیں کلام کو، جملوں کو، من بعد مواضعہ، ان کے مواضع میں فٹ اور ثابت ہو جانے کے بعد لفظ کو اس کے معنی سے کیا کرتے ہیں؟ پھیرتے ہیں۔ یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا۔ مفسرین کرام نے ایک واقعہ بھی ذکر کر دیا، میں سنا دیتا ہوں۔ یہود میں سے زنا کا کیس آیا۔ کس کا کیس آیا؟ زنا کا کیس آیا۔ تو کچھ نے کہا کیا کر دو؟ سنسار کر دو۔ ان کے جو مولوی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس، ان سے ان کی سزا پوچھو، لیکن ساتھ دھیان رہے اگر وہ کوڑے مارنے کا یا منہ چھو کالا کرنے کا کہہ دیں تو قبول کر لینا، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ تمہیں اس بات کا نہ کہیں پھر بچنا، پھر ان کی بات نہ ماننا۔ یہ ان کے مولویوں کا قول تھا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی کتاب تورات میں اس کو مٹانے کی کوشش کی، سنسار ہونے کی سزا کو مٹانے کی کوشش کی۔ اس پہ کبھی انگلی رکھتے، کبھی کوئی چیز رکھتے، اور آگے پیچھے جوڑ کے تحریف کر کے یہ جملے انہوں نے بنا دیے۔ جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا بھی دیا۔ فرمایا مجھ سے کیا فیصلہ کروانے آتے ہو؟ کیا آپ کی کتاب تورات میں اس کا فیصلہ موجود نہیں ہے؟ اور ہمارا فیصلہ بھی وہی ہے جو تورات والا ہے کہ اس کو سنسار کرو، رجم کرو۔ کیا کرو؟ رجم کرو۔ ذرا آیتوں کو سنیے، وہ آگے تک یہ ساری باتیں آ رہی، سنو۔ یحرفون الکلمہ، پھیرتے ہیں الفاظ کو، جملوں کو، من بعد مواضعہ، ان کے معانی یا ان کے مقام پر ثابت ہو جانے کے بعد، اپنے مقام اور اپنے معنوں سے اس کو پھیرتے ہیں۔ یقولون، اور کہتے ہیں ان کو، یہ جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تم بھی یہی فتویٰ دیے جاؤ، تمہیں بھی یہی کچھ دیا جائے تو فخذوہ، لے لو، وان لم تؤتوہ، اگر تمہیں یہ دین، یہ والا مسئلہ نہ دیا جائے، فاحذروا، تو پھر بچ کے رہو۔ ومن یرد اللہ فتنتہ، اللہ فرماتے ہیں جس کے فتنے کا ارادہ، یہاں فتنہ سے مراد گمراہی، کیا؟ جس کی گمراہی کا اللہ ارادہ کر لے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، پس تو ہرگز مالک نہیں ہوگا اس کے لیے کسی چیز کا بھی، اللہ کے مقابلے میں تو اس کے لیے کسی چیز کا مالک، یعنی اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، نہیں ارادہ کرتا کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کر دے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، بہت زیادہ کان لگانے والے ہیں جھوٹ کی طرف، اکالون للسحت، بہت زیادہ کھانے والے ہیں سحت حرام کو۔ سماع اور اکال مبالغے کے، یعنی نہیں کبھی کبھی جھوٹ میں پڑ جائیں اور کبھی کبھی حرام آ جائے، نہیں کبھی کبھی نہیں، ان کے خمیر میں کیا ہے؟ ہاں بہت زیادہ حرام خور ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر یہ اب آپ کے پاس آ جائیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کر ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا ان سے منہ پھیر لے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیا دے دیا؟ اختیار دیا، آپ کی مرضی، فیصلہ کرتے ہیں تو کر دیں، نہیں تو منہ پھیر لے کہ بھائی جاؤ، بات ہماری مانتے نہیں ہو تو ہم سے فیصلے کیوں کرواتے ہو؟
وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے منہ پھیریں گے فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، پس یہ ہرگز آپ کو کچھ ضرر نہیں دے سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پس فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، یعنی قرآن و سنت کے ساتھ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ وَكَيْفَ، اور کیسے يُحَكِّمُونَكَ، آپ کو یہ فیصل مقرر کرتے ہیں، یحکمونک، آپ کو فیصل مقرر کرتے ہیں، حالانکہ وعندہم التورات، ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے۔ ان کے پاس تورات موجود ہے اور اس میں اللہ کا فیصلہ بھی۔ تو آپ سے پوچھنے کا مقصد معلوم ہوتا ہے، مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کئی لوگوں کی غرض مفتی سے مسئلہ پوچھنا مقصد نہیں ہوتا، مفتیوں سے بار بار جا کے اپنی خواہش کے مطابق پوچھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ میری چاہت کے مطابق اگر یہ دے دے تو پھر میں عمل کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس آنے کا مقصد اور ساتھیوں کو پڑھا کر بھیجا کہ اگر یہ والی سزا دے دے نا کہ منہ یوں کالا کر کے گدھے پر بٹھا کے اس کو شہر میں گھما دو، چپل شپل اس کے گلے میں ڈال دو، پھر اس کو چھوڑ دو، معاف ہو جائے، پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کہیں کہ ادھر کھڑا کرو ادھر اور شروع ہو جاؤ، سنسار کر دو، تو پھر نہ ماننا۔ فرمایا کس طرح آپ کو فیصل مقرر کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا فیصلہ ہے۔ ثم يتولون من بعد ذلك، پھر یہ پھرتے ہیں اس کے بعد۔ وما اولئک بالمؤمنین، نہیں ہے یہ لوگ ایمان لانے والے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے اتاری تورات، اس میں ہدن ہدایت تھی، ونور اور نور تھا، یحکم بہ النبیون، فیصلہ کرتے تھے اس کے ساتھ نبی، الذین، وہ نبی، اسلموا، جو اللہ کے تابع تھے، یعنی اللہ کے تابع دار نبی تورات پر کیا کرتے تھے؟ فیصلہ کرتے تھے۔ فیصلہ کس کے لیے کرتے تھے؟ للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تورات کے فیصلے کس کے لیے تھے؟ یہودیوں کے لیے تھے۔ نبی، اللہ کے نبی کرتے تھے اس پہ فیصلہ۔ والربانیون، اور رب والے حق پرست بھی اس پر فیصلہ کرتے تھے۔ والاحبار، اور علماء بھی اس پر فیصلہ کرتے تھے۔ علماء کیوں کرتے تھے؟ اس لیے بمستحفظوا من کتاب اللہ، کہ ان کو محافظ بنایا گیا اللہ کی کتاب پر، کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انہی کو سونپی گئی تھی کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرو۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر شہداء گواہ تھے۔ ایک معنی شہداء کا، دوسرا معنی وہ اس پر باخبر تھے، یعنی تورات جانتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، آگے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، پس نہ ڈرو لوگوں سے، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور نہ لو میری آیتوں کے بدلے تھوڑا سا مال۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس پر جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، پس یہی لوگ کافر ہیں۔ دیکھو تورات کے اندر اللہ نے فیصلہ سنایا ہے تمہارے لیے، نبی بھی اس پہ فیصلہ کرتے تھے تمہارے لیے، اللہ والے بھی فیصلہ کرتے تھے، علماء بھی فیصلہ کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے تورات کو۔ تو تم نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں سے کہا تم کیوں اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہو؟ صرف اس غرض سے کہ وہ زناکار مالدار ہیں اور آپ کو کیا دے دیں گے؟ پیسے دے دیں گے، مال دے دیں گے، آپ ان کو ان کی مرضی کا فتویٰ دے دیں گے۔ تو فرمایا جو ایسے کرے گا کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرے گا اور پھر اس کے بدلے پیسے لے گا اور پھر اپنے لکھے ہوئے فتوے کو اللہ کے ذمے لگائے گا، تو ایسا بندہ دار اسلام میں دین میں رہے گا؟ فرمایا جو فیصلہ نہیں کرتا اللہ کی کتاب پر بلکہ اس کے مقابلے میں اپنی لکھی ہوئی بات کو اللہ کی بات قرار دے رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہاں، فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
پس جو فیصلہ نہ کرے اس پر جو اللہ نے نازل کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ یہی لوگ کافر ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور ہم نے لکھ دیا، فرض کر دیا تھا ان پر تورات میں کہ ان النفس بالنفس جان بدلے جان کے، والعین بالعین آنکھ بدلے آنکھ کے، والانف بالانف اور ناک بدلے ناک کے، والاذن بالاذن اور کان بدلے کان کے ہے، والسن بالسن دانت بدلے دانت کے ہے، والجروح قصاص اور زخموں میں بھی قصاص ہے، زخموں میں بھی قصاص ہے۔ فمن تصدق به پس جس نے معاف کر دیا بھی اس کے ساتھ، کیا مطلب؟ یعنی اپنا جائز حق معاف کر دیا۔ وہ آنکھ لے سکتا تھا بدلے میں، وہ کان لے سکتا تھا، وہ دانت لے سکتا تھا، لیکن حق ہونے کے باوجود بھی کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تصدق کا لفظ اس لیے استعمال کیا گویا کہ اس نے صدقہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ہاں، معاف کر دیا۔ تو فرمایا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ معاف کر دینا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ لہو کی ضمیر یہ معاف کرنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کفارہ بھی اسی کے لیے، معاف بھی یہی کرے گا نا۔ کون کرے گا؟ قاتل تو ظالم تو نہیں کر سکتا، وہ تو آیا ہوا ہے، اس کا ہاتھ بھی کاٹا جا سکتا ہے بھی، لیکن جس کے بدلے میں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے صدقہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ تیرے ہاتھ میں نے آزاد کر دیا ہے، یہ میری طرف سے صدقہ ہے، میرا ہاتھ صدقہ ہو گیا، میں تجھے کیا کرتا ہوں۔ آیت کے معنی میں تھوڑا اشکال آتا ہے، اس لیے معنی پہ غور کرو۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ جس نے اپنے ان اعضاء یا ان چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا، معاف کر دیا، تو فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ تو یہ معاف کرنا اس بندے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کفارہ ہو جائے گا، جس نے قصاص لینا ہے، ظالم کے لیے نہیں، ٹھیک ہے نا، ہم مظلوم کے لیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس پر جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس یہی لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ اور بھیجا ہم نے پیچھے ان کے، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا بعیسیٰ ابن مریم علی آثار یعنی ان کے نقش قدم پر، ٹھیک ہے نا، ایک کے بعد دیگرے انبیاء آئے، ان کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو مریم کے بیٹے ہیں، مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والے لما بین یدیہ ان کتابوں کی جو ان سے پہلے ہیں، من التورات تورات کی، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی انجیل، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ جس میں ہدایت تھی، وَنُورٌ اور روشنی تھی، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اپنے سے پہلی کتاب کی، تورات کی، وَهُدًى اور ہدایت تھی، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور نصیحت تھی متقین کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا انزل اللہ فیہ اور چاہیے کہ انجیل والے فیصلہ کریں اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس میں انجیل والوں کو چاہیے کہ انجیل پہ فیصلہ کریں جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا ہے۔ وَلْيَحْكُمْ فیصلہ کریں اہل الانجیل انجیل والے، بما انزل اللہ فیہ اس پر کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس انجیل میں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہی لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیات یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے بالکل ضمن سارا سیاق سباق یہی ہے، لیکن جو اللہ کی کتاب کو فیصلے کے لیے نہ قبول کرے اور ٹھکرا دے تو کم از کم وہ بھی اپنا انجام
دیکھ لینا چاہیے ان کو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کیا ہے کتاب آپ کی طرف مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ من الکتاب، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، من الکتاب جن سے کتاب، ایک کتاب نہیں، کیا اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کی تصدیق کرنے والی ہے، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ نگران ہے ان کے اوپر، یہ قرآن ان کتابوں پر نگران ہے۔ دوسرا معنی وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ ان کتابوں پر محافظ ہے، یہ ان کتابوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کیسے کہ وہ تحریف کرتے ہیں تو یہ بتلا دیتا ہے کہ ادھر تحریف کی ہے، گڑبڑ کرتے ہیں یہ قرآن بتلاتا ہے، تو یہ ان کی کتابوں کا بھی محافظ ہے۔ اور حیمنہ کا لغوی معنی ہوتا ہے حیمن الطیر، جب مرغی پرندہ اپنے بچوں پہ پر یوں بچھا لے اور ان کو پروں کے نیچے لے لے، اور کوئی پرندہ اس کا بچہ چونچ باہر نکالے اور اوپر سے مار کے اندر کرے، دیکھا ہے کبھی؟ جی، مرغی عموماً ایسا کرتی ہے۔ تو حیمن الطیر یہ لفظ عربی استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ مکمل اس پہ قابو پا لیتی ہے، تو قرآن ان پہ نگران ہے، قابو پانے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی، اپنے سے پہلے کتابوں کی، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور نگران ہے ان پر، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ گواہ ہے ان پر، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ امین امانت دار ہے ان پر، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ حاکم ہے ان پر۔ تفسیر ابن کثیر نے یہ سارے معنی ذکر کیے ہیں۔ ابن جریر نے بھی یہ لکھا کہ اصل الحیمنۃ الحفظ والارتقاب، چیز کی حفاظت کرنا اور اس کی نگرانی کرنا۔ تفسیر ابن جریر، الحفظ والارتقاب، حفاظت اور اس کی نگرانی، تو قرآن ان کی کتابوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے معانیوں کو یہ لفظ شامل ہے، هذه الاقوال كلها متقاربۃ المعنی، یہ سارے قریب قریب معنی والے۔ فإن اسم المہیمن یتضمن هذا كله، اس لیے کہ لفظ مہیمن ان سب کو شامل ہے۔ فهو امین وشاہد وحاکم، پس یہ قرآن امین و شاہد و حاکم، یہ امین بھی ہے، شاہد بھی ہے اور حاکم بھی ہے ان کتابوں پر۔ آگے فاحکم، پس فیصلہ کریں آپ لوگوں کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اہواءہم، اور آپ ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں، عما اس سے جاءک من الحق، جو آپ کے پاس حق آ گیا ہے، یعنی آپ کو حق سے پھیر نہ دیں کہ آپ اس سے پھر کر ان کے خواہش کی پیروی کریں، ایسا نہ کریں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے تم میں سے بنایا ہے شرعتاً، دین شریعت، ومنہاجاً، اور ایک راستہ واضح، ان کے لیے بھی بنایا اور آپ لوگوں کے لیے بھی بنایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو کر دیتا تمہیں ایک امت، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ اللہ کر دیتا، تکوینی طور پر کسی کو اختیار نہ ہوتا، جس طرح فرشتے لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، زیادہ ہیں، ان میں کبھی آپ نے دیکھے ٹولیاں ہوں، فرقے ہوں؟ اللہ چاہتا تو تم کو بھی ایسے کر دیتا، لیکن تمہارا امتحان مقصود ہے۔ کیا مقصود ہے؟ امتحان مقصود ہے۔ فرمایا لو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن لیبلوکم، لیکن تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فیما آتاکم، اس میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، فاستبقوا الخیرات، کیا کرو؟ خیرات کھانے دوڑ جاؤ۔
وہ خیرات نہیں، فاستبقوا الخیرات، نیکی خیر کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پس وہ تمہیں بتلائے گا وہ کچھ جس میں تم اختلاف کرتے تھے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کر ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے مطابق اللہ نے جو نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہش کی پیروی نہ کر، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچ، کیا؟ یا ایک معنی وَاحْذَرْهُمْ، ان کو ڈرا، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے، یہ پہلا معنی زیادہ درست ہے۔ وہ کیا ہے؟ فیصلہ کر ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہش کی پیروی نہ کر، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچ، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ آپ کو پھسلا دیں، آپ کو فتنے میں ڈال دیں، عن بعض ما انزل اللہ، اس بعض ان مسائل سے، ان حکموں سے جو اللہ نے نازل کیے ہیں آپ کی طرف۔ فرمایا لا تتبع اہواءہم، فیصلہ کر قرآن کے مطابق، ان کے خواہش کی پیروی نہ کر، ان سے بچ، احتیاط کر، ان یفتنوک، کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، آپ کو پھسلا دیں، ہٹا دیں، عن بعض ما انزل اللہ الیک، بعض ان احکامات اور مسائل سے جو اللہ نے آپ کی طرف کیا کیے ہیں۔ جس طرح ان کا زور اور پریشر اسی بات پر تھا کہ سنگسار نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ بس رسوا ہو جانا چاہیے مار مور کے، ہاں تو بس رفع دفع کر لو، بڑی چیزوں کو اس طرح رفع دفع کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ آگے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر گئے، آپ کا فیصلہ نہیں مانا، جب آپ نے سنایا نہیں مانا، تو فرمایا فَعَلَمْ، تو جان لے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، پس تو سمجھ لے کہ بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے کہ پہنچائے ان کو بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ کیا چیز پہنچائے؟ مصیبت، أَن يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَوْ مُصِيبَةٌ، عذاب مصیبت پہنچانا چاہتا ہے۔ جو نبی کا فیصلہ ٹھکرائے تو سمجھو اللہ اس کے ساتھ رحمت کا ارادہ کرتا ہے، نہیں، سمجھو کہ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ ان کو ان کے گناہوں کی کیا دینا چاہتا ہے، ہاں سزا۔ آگے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اور کون اچھا ہے اللہ سے فیصلے میں، کون اچھا ہے اللہ سے فیصلے میں، یعنی اللہ کے فیصلے سے کس کا فیصلہ اچھا ہو سکتا ہے؟ قرآن کے فیصلے سے، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اچھا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگوں میں سے، لَفَاسِقُونَ، البتہ لَفَاسِقُونَ، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ یہاں فاسقون سے مراد کافرون ہیں، کیا ہیں؟ ہاں عام ایرا پھیری مراد نہیں ہے۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت والے فیصلے چاہتے ہیں؟ وہ جاہلیت والے فیصلے، جرگا جو کچھ کہہ دیتا بس وہی قانون بن جاتا، یہ وہ فیصلے چاہتے ہیں؟ نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، کون اچھا ہے اللہ سے فیصلے میں، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، لیکن یہ کون سمجھے گا کہ سب سے بہتر فیصلہ اللہ کا ہے؟ لِقَوْمٍ یوقنون، یہ ایسی قوم ہی سمجھے گی جو یقین کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے ایمان والو، 7واں باب ہے، اس میں مومنین کو تحدید ہے، ٹھیک ہے نا، سختی کی گئی ہے اہل کتاب کے ساتھ دوستی لگانے کی، کہ ان کو دوستی، ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، اس پہ زجر ہے، تنبیہ ہے، سختی کی گئی ہے۔ آگے اور منافقین کے لیے زجریں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اولیاء، دوست، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، یعنی وہ آپس میں ہی دوست ہو سکتے ہیں تمہارے دوست۔ دوستی تو عقیدے پہ چلتی ہے، تو ان کا عقیدہ آپ سے ملتا ہے؟ کہاں ملتا ہے؟ ان کے آپس میں دوستی ہو سکتی ہے، تمہارے وہ دوست
نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو بھی کوئی دوست بنائے گا ان کو، منکم تم میں سے، جو بھی کوئی دوست بنائے گا ان کو، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پس بے شک وہ انہی میں سے ہو گیا، جو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو گیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ کو ہدایت نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، پس تو دیکھے گا ان لوگوں کا جن کے دلوں میں بیماری ہے، یُسَارِعُونَ فِیہم، دوڑ رہے ہیں، گھس رہے ہیں ان میں، دوڑ دوڑ کے ادھر ہی جا رہے ہیں، ہر دن دیکھو کدھر بیٹھے، ادھر ہی جا کے بیٹھے گود میں۔ یہ منافقین کا کام تھا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی اور اس کا ٹولہ، یہ متمول تھے، مالدار تھے، کیا تھے؟ اور یہ جا کر انہی کے پاس بیٹھا رہتے تھے، گپ شپ لگاتے، سارا دن ان سے محبتیں۔ قرآن نے منع بھی کیا، لیکن ان کے دلوں میں بیماری تھی، یہ جا کے وہاں بیٹھتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، بادشاہو آپ تو ایک طرف ہی چلتے ہو، ہم تو ڈرتے ہیں کل اگر یہ غالب آ گئے تو ہم کہاں جائیں گے، ہم تو ان کے ساتھ اس لیے جا کے بیٹھتے رہتے ہیں کہ اگر کل یہ غالب آ جائیں گے تو ہماری تجارت ہے، پراپرٹیاں ہیں، کاروبار ہیں، یہ تیس نیس نہیں ہوں گے، کچھ لحاظ ہمارا کریں گے، ہم تو حالات کے بدلنے سے ڈرتے ہیں، حالات کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا سنو کیا کہتے ہیں، دیکھو فَتَرَى الَّذِينَ، پس تو دیکھے گا ان لوگوں کو، فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِم، دوڑتے ہیں ان میں، فِيهِم إِلَيْهِم، ٹھیک ہے، ان کی طرف، ان میں، ان کی محبت میں دوڑتے ہیں، یہ معنی بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، ان کی معاونت میں دوڑ رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، یہ سارے معنی ہو رہے ہیں۔ یقولون، کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرۃ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں گردش زمانہ نہ گھیر لے، حوادث زمانہ نہ پالے، پہنچ جائے دائرہ، یعنی حالات ایک جگہ نہیں ٹکتے، ایسے گھومتے ہیں تو کہیں حالات یہ گھڑی کی سوئی چلتی چلتی ہم پہ نہ آ ٹکے۔ نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، کہ ہمیں پہنچ جائے، دائرۃن، مصائب زمانہ، فعسى اللہ، جواب سنو پھر، فعسى اللہ، پس یقیناً اللہ، ان یأتی، لے آئے گا، بالفتح، فتح۔ دائرے سے ڈرتے ہو نا، تو دائرہ یہ نہیں ہے کہ یہ غالب آئیں گے، اللہ کیا لے آئے گا؟ فتح لے آئے گا، اور مومن جو ہے غالب آ جائیں گے۔ پھر کیا کرو گے؟ ایک دوسرا، او امر من عنده، یا اللہ کوئی ایسا حکم بھیج دے گا اپنی طرف سے، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پس وہ ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپایا اپنے دلوں میں، پیشمان، شرمندہ۔ دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ فتح لے آئے گا، مومن غالب آ جائیں گے، یا اللہ ایسی چیز، یعنی ایسا عذاب بھیج دے گا تم پر، تو تم خود ہی اپنے دل میں جو نفاق چھپائے ہوئے ہو اس پہ کیا ہو جاؤ گے؟ نادم اور شرمندہ ہو جاؤ گے۔ تو امر سے مراد عذاب۔ دوسرا معنی جو حضرت علامہ دریابادی صاحب نے کی ہے، یہ تفسیر ماجدی، یہ لے لیں، بڑی بہترین تفسیر ہے، اور علامہ عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ، انگریزی کی تفسیر بھی ان کی ہے، انگریزی زبان میں، بڑے کمال کے عالم تھے، اور چونکہ تورات کا مکمل مطالعہ، انجیل کا مکمل مطالعہ، اور ان کی ساری کتابوں کی ہسٹری، خود ان پہ زندگی میں ایک ایسا دور گزرا ہے کہ یہ دہریہ نما ہو گئے تھے، خود ان کی زندگی میں ان پہ ایسا مرحلہ گزرا ہے۔
پھر اللہ نے ان کو پلٹا دیا، وہاں گھس کے خوب گرے، پھر اللہ نے ان کو پلٹا دیا اور یہ آئے اور مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو ان کی تفسیر میں اب جا بجا اکثر وہ ذکر کرتے ہیں، مرشد تھانوی یہ لکھتے ہیں، اپنے استاد ہیں، ٹھیک ہے نا، اکثر مقامات پر وہ یہ لکھتے ہیں۔ کمال ان کی تفسیر کا یہ ہے کہ ایک تو اردو ادب کا ایک شاہکار ہے، اور دوسری چیز یہ ہے اس میں کہ حوالہ جات ہیں، عالم بندہ انتہائی مستفید ہو سکتا ہے، حوالہ ہے مختصر، ٹھیک ہے نا۔ باقی تفسیریں ہیں تو ایک تفسیر ایک آیت پہ چند مختصر جملوں میں 2-3-4 حوالے لکھ کے نا آپ کی تسلی تشفی کر دیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں امر اللہ سے مراد یا تو اللہ فتح بھیج دے، یا اللہ ایسا کوئی خاص امر نازل کر دے کہ تم شرمندہ ہو جاؤ، یعنی تمہارے ناموں کی فہرست بھیج دے، نام بتا دے، تمہارے متعین کر دے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، تمہیں نام لے کر متعین کر دیے جائے، تم کیا ہو جاؤ گے؟ یہ جو تمہاری اوپر چادر پڑی ہے نا چھپی ہوئی، اس چادر کو کھینچ لے اور تمہیں سامنے کر دے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ تمہارے وہ دعوے محبتوں کے، وہ ایمان کے، یہ سارے دھرے کے دھرے تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، چلو وقفہ کر لو بھائی، چھوڑ بجلی آ گئی تھی۔ یا اللہ ایسا عذاب بھیج دے، ایسا امر بھیج دیں، بس ہو جائیں گے یہ اس پر کہ فی انفس، اس پر جو انہوں نے چھپایا ہے اپنے سینوں میں، دلوں میں، نادمین پیشمان، وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہ ہیں وہ لوگ، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، جو اللہ کے نام کی مضبوط قسمیں کھایا کرتے تھے کہ انہم لمعکم، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ فرمایا اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، یا فتح دے دے یا ایسا کوئی امر نازل کر دے کہ تم اپنے دل کے چھپائے ہوئے نفاق پر شرمندہ ہو جاؤ، اور مومن کیا کہتے پھریں؟ مومن کہیں گے یہ ہے وہ لوگ، تو واہ، یہ ہے وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے اور اللہ کے نام کی قسمیں کھانے والے کہ انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کدھر ہیں ہمارے ساتھ؟ تو انسان کبھی کبھی یہ اعتقادی منافق نہ صحیح، عملی منافق جب منافقت کرتے کرتے کسی جگہ ننگا ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، تو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو پھر صحابہ کرام اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص اتنے بڑے بڑے دعوے اور قسمیں اٹھاتا اور اللہ اس کو ایسے آشکارا کر دے تو شرمندہ نہیں ہوگا؟ حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فاصبحوا، پس ہو گئے وہ خاسرین، خسارے میں پڑنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے پھرے گا اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ اگر پھرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، تمہیں مٹا دے گا، دوسری قوم لے آئے گا۔ اے ایمان والو اگر تم پھرو گے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ، پس ان قریب جلدی اللہ لے آئے گا، بقوم، ایسی قوم کو، یحبہم، جو اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، نرم ہوں گے، مہربان ہوں گے مومنوں پر، اعزت، سخت ہوں گے، علی الکافرین، کافروں پر، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، خوف نہیں کھائیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے
دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علیم، علم والا ہے۔ آیت کو سمجھو میرا دوست، تم پھرو گے مومنو تو تمہیں لے جائے گا، اور ایسے لے آئے گا کہ جن سے اللہ محبت کرے گا، جن سے اللہ پیار کرے گا، جو اللہ سے محبت کریں گے، مومنوں پہ نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اور ملامت کرنے والوں کی کہ لوگ کیا کہیں گے، تانے دیں گے، یہ کہیں گے، اس کی پرواہ کیے بغیر بے خوف و خطر لڑیں گے۔ اللہ ایسے لے آئے گا۔ تو کن لوگوں کو اٹھایا اور کن لوگوں کو لایا؟ نہیں، صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی کہ وہی اس آیت کا مصداق ٹھہرے۔ آپ کہیں گے کہاں ٹھہرے؟ سورہ فتح دیکھو، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اعزۃ علی الکافرین رحماء بینہم اذلۃ علی المؤمنین تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تو اس آیت کا مصداق کون ہے؟ کہ صحابہ ہی ان صفات کے حامل تھے۔ اللہ، اور انہیں کسی ملامت گر کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا دوست ہے، ورسولہ، اور رسول اس کا تمہارا دوست ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ تمہارے دوست ہیں جو ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، قائم کرتے ہیں نماز اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، درحال ہے کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ اللہ، کافروں سے جا کے دوستیاں لگاتے ہو، یہود و نصارہ سے نہیں، تمہارا اللہ دوست ہے، اس کا رسول تمہارا دوست ہے، مومن تمہارے دوست ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون۔ یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کئی لوگ مانا کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کس میں ہوتے ہیں؟ تو زکوٰۃ رکوع میں ادا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر رافضیوں نے قصہ بھی گڑھ لیا۔ وہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ ہے، انہوں نے کہا زکوٰۃ چاہیے، وہ رکوع میں تھے تو انہوں نے اپنی انگوٹھی نکال کے اس کو دے دی۔ ٹھیک ہے نا، رکوع میں تھے اور انگوٹھی نکال کے ان کو، بھائی یؤتون الزکاۃ وہم۔ مفسرین کرام خصوصاً مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی معارف القرآن میں لکھا ہے کہ علماء کا اس پہ کلام ہے، اس کو نقل انہوں نے کی ہے، لیکن صرف آخر میں اتنا کہا علماء کا اس پہ کلام ہے، لیکن دیگر مفسرین فرماتے ہیں یہ بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے لیے دیگر جو ہے قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، ایسے من گڑت قصوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں راکعون رکوع بمعنی عاجزی تابعداری ہے، اور یہ راکعون بعد میں کیوں لگایا؟ اس لیے زکوٰۃ کے بعد رکوع، ورنہ نماز تو پہلے آ گئی، نماز میں رکوع نہیں ہوتا کیا؟ تو زکوٰۃ کے بعد رکوع اس لیے دیا کہ عموماً انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو کسی کو زکوٰۃ دینے کے بعد انسان کے دل میں غرور اور بڑائی بھی اس کے سامنے آ جاتی۔ فرمایا زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن پھر بھی عاجزی کرتے ہیں۔ یہ نہیں آج کسی کو زکوٰۃ کے پیسے دیے اور کل اس کے سامنے ایسے ایسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو میں نے کیا دیے ہیں؟ زکوٰۃ کے پیسے دیے ہیں۔ فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور دیتے ہیں وہ زکوٰۃ درحال ہے کہ وہ تابعداری کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی دوست بنائے گا اللہ اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ کیا عجیب انداز ہے، جو اللہ کو دوست بنائے گا، اس کے رسول کو دوست بنائے گا، ایمان والوں کو دوست بنائے گا، تو یہ سارے مل کے اللہ کا لشکر ہے، اور اللہ کا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔
فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کیونکہ دوسرے مقام سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں وہاں یہ ساتھ لگا لو کہ فَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، یہی لوگ کیا ہیں؟ سورہ مجادلہ آیت، یہی لوگ اللہ کا لشکر ہیں۔ اور فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا لشکر وہی غالب آنے والے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، کراچی کے ہیں، انتہائی معتقد، محبت کرنے والے، ان کا نام حزب اللہ ہے۔ وہ مجھے کراچی سے پہلی مرتبہ انہوں نے فون کیا، ایک دفعہ تو انہوں نے حرم سے فون کیا، رابطہ وہاں سے ہوا، پھر کراچی سے فون کیا۔ اس وقت ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی، غائبانہ وہ محبت کرتے تھے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے جی میرے نام کا معنی تو آپ کو پتہ ہے نا؟ میں نے کہا جی پتہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا لشکر۔ یعنی کہنے کا مقصد آپ مجھے پروگرام کے لیے ٹائم دیں۔ پھر کہنے لگے آپ کو میرے نام کا پتہ ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کا لشکر۔ تو میں نے کہا گزارا کرنا لشکر میرے اوپر ٹوٹ نہ پڑے کہیں، ٹائم دیتے ہیں پروگرام کے لیے۔ تو حزب اللہ نام بھی لوگ رکھتے ہیں، اللہ کا لشکر۔ تو جب اللہ کا لشکر ہے تو اللہ کا لشکر ہی غالب آتا ہے۔ آگے جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو مذاق، ہزوا استہزاء، ولعبا اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، والکفار اور کافروں کو، اولیاء دوست۔ لا تتخذوا کو پہلے ذکر کر دیا، اولیاء کو اتنی تفصیل کے بعد ذکر کر دیا۔ کن کو دوست نہ بناؤ؟ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں، اس کو کھیل سمجھتے ہیں، اہل کتاب میں سے، کفار میں سے۔ کیا کھیل سمجھتے ہیں؟ جب تم آذان دیتے ہو تو تمہاری آذان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں۔ تم نماز کے لیے بلاتے ہو، تمہاری آذان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ خود ان کی اپنی حالت یہ ہے، آج تک جا کے دیکھ لو، ہماری اذان سے وہ مذاق کرتے ہیں۔ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جس میں 5 مرتبہ وضو بھی کرنا پڑتا ہو، اور اس عبادت کے لیے بلانے سے پہلے ایک شخص پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا اعلان کرے، پیغمبر کی رسالت کا اقرار کرے اور پھر اس کی طرف دعوت دے۔ اس قسم کا پروگرام ان کے پاس، یہ صرف آپ کے پاس ہے۔ تو اس میں کون سی چیز ہے کہ جو قابل ہنسی ہے؟ ہنسی تو تمہارے دین کے اوپر کوئی آنی چاہیے، آپ کے عمل پر، کہ تمہاری عبادت گھنٹی سے شروع ہوتی ہے، ٹنگا ٹنگا ٹنگا، ختم بھی ٹنگ 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 سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھا ہے نا؟ جا کے دیکھ لو ویڈیوز میں، گھنٹیوں سے تمہاری عبادت کے لیے بلاتے ہو اور گھنٹیوں پہ ختم کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ کہاں وہ اور کہاں یہ ایک طریقہ، مذہب سے ہٹ کر بھی کہ یہ اسلام کا شعار ہے۔ صرف عقل کے تقاضے سے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے لیے یا نماز کے لیے بلانے کا اس سے بہتر طریقہ ہے ہی کوئی نہیں، اور اس سے نفیس، دل کو لگنے والا، دماغ میں جا کے لگنے والا، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ تمہارے دشمن ہیں، حاسد ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی عبادت میں کوئی کمی ہے یا کوئی بات ہنسی کی ہے۔ آئیے ذرا سنیے، فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم آواز دیتے ہو نماز کی طرف، تو اتخذوها ہزوا، بنا لیتے ہیں اس کو مذاق، وَلَعِبًا اور کھیل، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ عقل بھی استعمال کرتی تو ان کو یہ پتہ چلتا کہ کتنا عظیم کام ہے۔